الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے سورہ نساء کی فضیلت۔ پیارے بھائیوں، سورہ نساء کا نزول مدینہ میں ہوا۔ مجموعی طور پر اس میں 176 آیات ہیں۔ حروف اور الفاظ کے لحاظ سے یہ سورہ بقرہ کے بعد قرآن مجید کی دوسری طویل ترین سورت ہے۔ یہ سورت رحم اور انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، خاص طور پر معاشرے کے کمزوروں کے لیے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جس کو زمین سونپ دی گئی ہے اسے اس معاشرے کے ساتھ انصاف اور رحم کرنا چاہیے جس کے لیے وہ ذمہ دار ہے۔ دوسرے لفظوں میں انصاف کو اولین وصف ہونا چاہیے جو ان لوگوں کی خصوصیت ہے جو اس ذمہ داری کو نبھاتی ہیں۔ سورہ نساء شادی شدہ جوڑوں کے درمیان مسائل حل کرنے، ازدواجی پریشانیاں، گمشدہ چیزوں کی تلاش اور برائیوں سے حفاظت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سورہ نساء کی فوائد و فضیلت سے استفادہ کے لیے صبح فجر کی دعا کے بعد اس سورت کو پڑھنا مستحب ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی غلط فہمی ہو جائے تو اس سورت کو 7 دن تک لگاتار پڑھنا ضروری ہے۔ جب بھی میاں بیوی میں غلط فہمیاں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی اور ان کی محبت مزید مضبوط ہوگی۔ پیارے بھائیوں، پہلے اس جگہ کو صاف کرنا چاہیے جہاں وظیفہ کرنا مقصود ہو۔ اس وظیفہ کو مکمل کرنے سے پہلے اسے اسلامی علماء سے مشورہ لینا چاہیے۔ پہلا مرحلہ کلمہ توحید 25 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم اس کے بعد 966 مرتبہ پڑھیے، اس کے بعد سورہ نساء 56 مرتبہ پڑھے۔ سورہ نساء پڑھ کر آم کو آدھا کاٹ لے، آم کا ایک حصہ کاٹ کر 100 مرتبہ اپنا نام لے، اس کے بعد سورہ کہف 107 مرتبہ پڑھے، آم کا دوسرا حصہ کھائے، اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھے، اس کے بعد کلمہ تمجید 14 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد دودھ پی لے، اس کے بعد 36 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھے۔ شادی کی اچھی تجویز حاصل کرنے کے لیے 7 دن تک یہ طاقتور وظیفہ استعمال کرے، اللہ سے دعا مانگ کر اور اس پر یقین رکھ کر مطلوب نتائج حاصل کرے۔ پیارے بھائیوں، یہ تحفظ کے لیے بہت مفید ہے۔ سورہ نساء کی تلاوت کرنے سے دلوں سے ہر چیز کا خوف بھی دور ہو جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن سورہ نساء پڑھنے والوں پر قبر کا بوجھ نہیں پڑے گا۔ سورہ نساء کی تلاوت صدقہ دینے کے مترادف ہے۔ درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد نے فرمایا، سورہ نساء پڑھنا وراثت چھوڑنے والوں کو صدقہ دینے کی مترادف ہے، اور اس کا ثواب غلاموں کو آزاد کرنے جیسا ہے۔ ایسے شخص سے شرک دور ہو جائے گا اور خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پیارے بھائیوں، سورہ نساء کوئی ہوئی چیز تلاش کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر کسی شخص کی کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہو یا اس نے وہ چیز کہیں رکھ دی ہو لیکن اسے نہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ کوئی ہوئی چیز تلاش کرنے کے لیے سورہ نساء پڑھے۔ سورہ نساء کا موضوع۔ سورہ نساء میں متعدد ذیلی موضوعات پر بحث کی گئی ہے، جن میں بنی نذیر بھی شامل ہے جنہوں نے اسلام کے دشمنوں کی حمایت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، اگرچہ انہوں نے ایسا نہ کرنے کے معاہدوں پر دستخط کی تھی لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں کے خلاف جارحانہ تھے۔ بنی نذیر کو ان کی بدتمیزی کی روشنی میں آخری تنبیہ ملی، ان کی اس رویے کے نتیجے میں انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا۔
آیات 1 سے 35 میں بیان کردہ شوہروں اور بیویوں کے حوالے سے کئی اصول اور قوانین ہیں۔ یہ آیات طلاق اور دوبارہ شادی کے قوانین پر بھی بحث کرتی ہیں۔ خاندان کو آسانی سے چلانے کا صحیح طریقہ، اس سیکشن میں وراثت کے قوانین بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس حصے میں یتیموں کے حقوق پر بھی بات کی گئی ہے۔ آیات نمبر 36 سے 42 میں مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرے، وہ منصفانہ اور معقول طریقے سے برتاؤ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ دوسری برادریوں کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کے لیے مسلمانوں کو دوسری برادریوں کے ساتھ فراخدلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس طرح یہ اسلام کی پیغام کو پھیلانے میں بھی مددگار ہے۔ آیت نمبر 43 میں ہم نماز کی اہمیت سیکھتی ہیں۔ مسلمانوں کے فکر و جسم کو پاکیزہ بنانے کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ پیارے بھائیوں، آیت نمبر 44 تا 57 میں اپنی دفاع سے متعلق ہدایات ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کو مقامی یہودیوں کی چال بازیوں، اسلام کے خلاف سازشوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 101 تا 103 میں جنگ کے وقت بھی نماز ضروری ہے، جب آپ کو خطرہ ہو یا خوف ہو تب بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اور آیت نمبر 104 کا پیغام مومنین کے لیے ہے کہ وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہے اور کمزوری کے آثار ظاہر نہ کرے۔ پیارے بھائیوں، آیات 105 تا 135 واضح کرتی ہے کہ ایک مضبوط مسلم کمیونٹی کے لیے انصاف کیوں ضروری ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ انصاف کے اعلیٰ ترین معیارات پر عمل کرے، یہاں تک کہ جب ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ ہو، بیویوں اور شوہروں کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے۔ سورہ نساء آیات 136 سے 175 کے ساتھ ختم ہوتی ہے، جس میں دفاع پر زور دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو کافروں سے اپنے دفاع کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اللہ پر ایمان، وحی اور موت کے بعد کی زندگی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس سورت کے آخر میں مسلمانوں کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ایمان لانے کا سخت پیغام ہے۔ آیت کا ترجمہ سنیے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سی پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔